ڈاکٹر زبیر فاروق ٹیلی فون اور پیاری بیوی کا ذکر کر رہے تھے. مجھے اس حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا کہ امجد اسلام امجد ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے تو میرے چھوٹے بھائی عطاء اللہ قاسمی نے پوچھا کہ بھائی کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگے تمہاری بھابھی سے. عطاء الحق نے کہا کہ بیوی سے ایسی رومانٹک باتیں نہیں کیا کرتا. کون کرتا اپنی بیوی سے رومانٹک باتیں؟ بیوی سے رومانٹک باتیں کرنا ایسا ہی ہے کہ جسم کے کسی ایسے حصے پہ کھجلایا جائے جہاں خارج نہ ہو رہی ہو. تو میں نے جب سنا کہ ڈاکٹر زبیر فاروق بھی مزاح لکھنا انہوں نے شروع کیا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر اور مزاح، بہر خدا کا شکر ہے کہ وہ مزاح بہت اچھا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کی خوشی ہے. اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے مذکر ہے، مؤنث نہیں. میں جس شاعر محترم کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ میری طرح بڑے خوبصورت ہیں، بڑے خوبصورت شعر کہتے ہیں، بڑے خوبصورت شہر لندن سے تشریف لائے ہیں. میری مراد محترم جناب اطہر راز تشریف لائیے جناب. معاشرے کی ناانصافیوں پر یا تو رونا آتا ہے یا ہنسی آتی ہے. تو یہ ایک ڈرائی کلیننگ کے لیے میں نے ایک دفعہ پتلون دی تھی، اس کا جو حشر ہوا تھا اس کے چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اے میری پتلون کیسے ہو یقین. میں نے کہا نہیں کہ ڈرائی کلیننگ کے لیے کراچی میں نے پتلون دی تو جو اس کا حشر ہوا ہے. آواز آ رہی؟ کراچی میں ڈرائی کلیننگ کے لیے میں نے ایک پتلون جو دی تھی اس کا جو حشر ہوا ہے وہ میں آپ کو چند اشعار میں بیان کرتا ہوں کہ اے میری پتلون کیسے ہو یقین، تو ہے ایک پتلون پاجامہ نہیں. واہ! اور تو حقیقت میں ڈرائی ہو گئی اور مثل انڈے کے فرائی. اور اچھے. واہ! اور تو میری ہو کر بھی اب میری نہیں. بہت اچھے. تو میری ہو کر بھی اب میری نہیں، ورنہ اتنی مختصر ہوتی نہیں. بہت اچھے. اور ہے کہیں اس شہر میں ایسی مشین، کاش وہ کر دے مجھے ڈرائی کلین. واہ واہ! ایک شعر ہے کہ کیا کیا جہاں میں کام دکھاتی ہیں انگلیاں. بہت اچھے. کیا جہاں میں کام دکھاتی ہیں انگلیاں اور تہذیب کے چمن کو سجاتی ہیں انگلیاں. دو خواتین سے معذرت کے ساتھ، دو دل میں حسینوں کی محبت ہے بڑی چیز، گھر میں مگر بیوی کی اطاعت ہے بڑی چیز. یہ صرف دو اشعار ہیں، اگر تین ہو جائیں تو معاف کیجیے گا. آئی خبر کہ آیا ہے لندن سے ڈاکٹر، کرتا ہے ٹھیک دل کے مریضوں کو خاص کر، اور امید کے فریب میں ایک شخص آ گیا، حال اپنا ڈاکٹر کو بتانے چلا گیا. یہ سچ ہے کہ مریض کا دل تو سنبھل گیا، یہ سچ ہے کہ مریض کا دل تو سنبھل گیا اور بل ڈاکٹر کا دیکھتے ہی دم نکل گیا. واہ!
राज पिकनिक के लिए लंदन में आते हैं अरब। जी शिखला रहा हूं। राज पिकनिक के लिए लंदन में आते हैं अरब, अपने संदूकों में भरकर नोट लाते हैं अरब, और हम तड़पते हैं मदीना देखने के शौक में। हम तड़पते हैं मदीना देखने के शौक में, और मदीने से धड़ाधड़ रोज आते हैं अरब। वाह, ये तालियां शेर सुनने के लिए बजाई जा रही हैं या मुझे रुखसत करने के लिए? आप सुनाइए राज साहब, आप सुनाइए। चंद अशार हैं झूठ की अहमियत के सिलसिले में। जी इरशाद। बज़्म इंसान में अगर हासिल तखरीब है झूठ, बज़्म इंसान में अगर हासिल तखरीब है झूठ, अक्ल कहती है मगर रौनक तहजीब है झूठ। झूठ तहजीब के दफ्तर से जो रुखसत हो जाए, ज़हन इंसान में तगय्युर कुछ इस अंदाज से आए। झूठ हर मन चले शौहर की मदद करता है, वाह, और ऐसे शौहर की जो बीवी से जरा डरता है, वाह। और एक गजल गो को अगर झूठ का पानी न मिले, शाखे तखलीक पे फूल भी शायद न खिले, वाह। और काफिया तंग हो इतना कि गजल कह ना सके, वाह। और चश्मे याद ख्यालात कभी बह ना सके। और वकीलों से माजरत के साथ ये शेर है कि सर उड़ा पाए न सच्चाई का शमशीर दलील, भूख हड़ताल करें झूठ की फुरकत में वकील, सामने जज के अगर झूठ से वो काम न लें, सब्जियां बेचे वकालत का दौर से न लें, वाह वाह। और झूठ में सच न मिलाएं तो वकालत न चले, और जुर्म इंसाफ से टकराने की जुर्रत न करे। डॉक्टर हंस के अगर झूठ की गोली न खिलाए, मक्खियां बैठ के मारे कोई बीमार ना आए। और सुनते सच खौफ से मर जाएंगे बेचारे मरीज, खाले दिल कहने ना पाएंगे कभी दिल के मरीज। वाह। ये थे लंदन से तशरीफ लाए हुए मोहतरम शायर जनाब अतर राज। उनका एक मिसरा मुझे याद रह गया कि दिल देखते ही डॉक्टर का दिल दहल गया। पिछले दिनों मेरी बीवी अस्पताल में दाखिल हुई, उनके पित्ते का ऑपरेशन था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप बेहोश करने के कितने पैसे लेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा कि बेहोश करने के 2000 रुपए। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब मेरी बीवी ऑपरेशन थिएटर में चली जाए तो उसके कार्ड में आहिस्ता से फीस बता दीजिए, बेहोश बताइए। हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं, मुख्तदरा कौमी जुबान में अफसर हैं, पंजाबी और उर्दू में बहुत अच्छे शेर कहते हैं। हमारे एक मौलाना मजहर अली अजहर हुआ करते थे, उनको मौलाना अब्दुल मजीद सालिक इधर अली उधर कहा करते थे, मौलाना इधर अली उधर। तो मैं इनको इसलिए इधर अली उधर कहता हूं कि ये संजीदा शायरी में भी है, मज़ाहिया शायरी में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है। तो मैं दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर इनामुल हक जावेद, चंद कतात पेश खिदमत हैं।
پہلے قطعے کا عنوان ہے مہمان. میرا خیال ہے مائک جو ہے نا وہ اوپر. قطعے کا عنوان ہے جی مہمان. عرض کیا ہے کہ گھر پہ آن اترے ہیں مہمان خدا خیر کرے. واہ. گھر پہ آن اترے ہیں مہمان خدا خیر کرے. سخت مشکل میں ہے پھر جان خدا خیر کرے. اور صرف مہمان جو ہوتے تو کوئی بات بھی تھی ہاتھ میں ان کے ہیں دیوان. بہت اچھے. خدا خیر کرے. واہ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. واہ پھر سے پڑھیے جی, پھر پڑھیے. صرف مہمان جو ہوتے تو کوئی بات بھی تھی ہاتھ میں ان کے ہیں دیوان خدا خیر کرے. قطعہ پیش کر رہا ہوں, یہ اس کا نام ہے پروفیسر. عرض کیا کہ دیتا کبھی کسی کو بھی چکر نہیں ہوں میں. دیتا کبھی کسی کو بھی چکر نہیں ہوں میں. یوں بھی کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں. بہت اچھے. دروازہ کھٹکھٹائے چلے جا رہے ہو کیوں ایک بار کہہ دیا ہے کہ گھر پر نہیں ہوں. بہت اچھے. بہت اچھے. عرض کیا ہے کہ آج پھر تیری خاطر ہے بیگم. کا بھر رہا ہوں میں گولڈن چانس ہے تمہارے لیے تیسری بار مر رہا ہوں. بہت اچھے. بہت اچھے. ایک قطعہ پیش کرتا ہوں. ابھی ضیاء بھائی نے کہا کہ پتہ نہیں چلتا کہ بلبل جو ہے مذکر ہے یا مؤنث. تو اور اس کے بعد کچھ پنجابی پیش کروں گا کہ آخری قطعہ اردو کا کہ کس قدر تبدیل گھر گھر کی گرامر ہو گئی. کس قدر تبدیل گھر گھر کی گرامر ہو گئی. کل تلک بیوی تھی جو وہ آج شوہر ہو گئی. بلبل نادان دہلی میں مؤنث تھی مگر صوبہ سرحد میں پہنچی تو مذکر ہو. بہت اچھے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. ڈاکٹر پھر پڑھے, پھر پڑھے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. کس قدر تبدیل گھر گھر کی گرامر ہو گئی. کل تلک بیوی تھی جو وہ آج شوہر ہو گئی. بلبل نادان دہلی میں مؤنث تھی مگر صوبہ سرحد میں پہنچی تو مذکر ہو گئی. بہت اچھا. ضیاء صاحب نے فرمایا آپ کو آخر میں سنوائیں گے. اگر اتنا دل گردہ ہے تو آپ بیٹھیے. پنجابی دے دو تین قطعے پیش کرنا. عرض کیتا ہے کہ او سب کو جیت امکان تے صحیح. او سب کو جیت امکان تے صحیح چل تیرے دین ایمان تے صحیح. او سب کو جیت امکان تے صحیح چل تیرے دین ایمان تے صحیح. اج ملیا ہے تے اکھ تے ملا چل گل نہ کر پہچان تے صحیح. بہت اچھے. بہت اچھے. ایک قطعہ ماڈرن مائیا. عرض کیتے کہ ککڑ دے نام اتے لے آیا ہے علم مائیا. اچھا ہے. بہت اچھے. واہ ڈاکٹر صاحب واہ. حالانکہ یہ مائیے کا قصور کوئی نہیں سی. ککڑ دے نام اتے لے آیا ہے علم مائیا. اج روٹی نہیں لبنی پاویں لا لے ٹل مائیا.
ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਲੂ ਛਿੱਲ ਮਾਈ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कथा पेश किया कि जी कथा पेश किया जी कि बाहर भावें दसंबर की ठंड होवे, मेरे अंदर की दुनिया च जून हुंदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाहर भावें दसंबर की ठंड होवे, मेरे अंदर की दुनिया च जून हुंदा ते सदे कल कल जदों मैं थक जाना, उहदे वल्लों फिर एक टेलीफोन हुंदा। बहुत अच्छे, वाह वाह। ते उन्हें जाहिर ते कदे नहीं होण दिता, ये पर दसिया साझियां सजना ने, जदों बिस्मिल दे वांग मैं तड़फना वा, उहदे कल्ब में बड़ा सुकून हुंदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ते अर्ज कीता कि दसां हाल की उस दियां लहजियां दा, आखे ना ते लगदा है हां कहंदा। वाह वाह। दसां हाल की उस दियां लहजियां दा, आखे ना ते लगदा है हां कहंदा। ते कदी अंबां दे बाग च जाके ते जान बुझ के कोयल नूं कां कहंदा। बहुत अच्छे। ते मेरे वर्गे मासूम दे कोल जेकर होवे मरला, तो उहनूं घुमा कहंदा। क्या बात। ते अपनी 8 कनालां दी कोठी नूं नहीं एवें बहन खलोण दी थां कहंदा। बहुत अच्छे, वाह। दस फिर पढ़ो जरा। वाह वाह वाह। दसां हाल की उस दियां लहजियां दा, आखे ना ते लगदा है हां कहंदा। ते कदी अंबां दे बाग च जाके ते जान बुझ के कोयल नूं कां कहंदा। ते मेरे वर्गे मासूम दे कोल जेकर होवे मरला, ते उहनूं घुमा कहंदा। ते अपनी 8 कनालां दी कोठी नहीं एवें बहन खलोण दी थां कहंदा। वाह वाह। ते अर्ज कीता कि दसां जादू की उस दे हुस्न दा मैं, जेड़ा वेखदा सदा जवान रहिंदा। वाह। दसां जादू की उस दे हुस्न दा मैं, जेड़ा वेखदा सदा जवान रहिंदा। ते खबरे इसे तो शहर दे बाबियां दा ओदे डेरे ते आण ते जान रहिंदा। बहुत अच्छे। ते आखिरी अदा कथा अर्ज कीता है कि दसां हाल की उस दी वेखणी दा, दसां हाल की उस दी वेखणी दा, जिधर वेखदा हथ विखाई जांदा, हौली हौली नकाब सरकाई जांदा, पासे भन्नी जांदा, छौले लाई जांदा। हौली हौली नकाब सरकाई जांदा, पासे भन्नी जांदा, छौले लाई जांदा। ते आपों भावें वो पटड़ियों लथा होया, देखण वाले नूं लैन ते लाई जांदा। बहुत अच्छे। आपों भावें वो पटड़ियों लथा होया, देखण वाले नूं लैन ते लाई जांदा। ते आशिक सुख ठिकाना ना होण, किवें गिला बालणी चुल्हे च लाई जांदा। वाह 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 वाह। ये थे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे दोस्त डॉक्टर इनामुल हक जावेद। हजरात, हमने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि बुलबुल साहब भी चाहते हैं कि आपसे वो 2-2 हाथ करें, मगर मुशायरे के बाद अभी नहीं। हजरात, अब मैं जिस नौजवान शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ, मिजाह में उनका बहुत बड़ा मकाम है, उम्र उनकी छोटी है। नहीं, पागल साहब भी बैठे आपके सामने हैं, बैठे हुए वो, नहीं आप मुतमिन रहे, हमने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको इसीलिए यहाँ पकड़ के बिठाया, वरना वो जा रहे थे। तो मैं जिसको दावत कलाम दे रहा हूँ, उनका तंज़ो मिज़ाह में एक बड़ा नाम है, उनके किताब बहुत खूबसूरत है। माहनामा मुस्कुराहट के वो मुदीर आला हैं, कराची से तशरीफ लाए हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जनाब खालिद इरफान। चंद कतार पेश करता हूँ। ये सबसे पहले वो कथा सुना रहा हूँ।
سطح کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایک سماجی خاتون رہنما نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اس لیے ہر فرد کو 4 بچے ہونے چاہیے، کہ ضروری ہے کہ بچے بھی ہوں صوبوں کے توازن سے، ضروری ہے کہ بچے بھی ہوں صوبوں کے توازن سے، جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا، واہ، جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا، اگر یہ رہنما خاتون ہندوستان میں ہوتی تو پھر یہ سوچئے خاتون کا کیا بات ہے، واہ۔ خالد صاحب پھر پڑھیں اسے ذرا، واہ واہ واہ۔ ضروری ہے کہ بچے بھی ہوں صوبوں کے توازن سے، جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا، واہ، اگر یہ رہنما خاتون ہندوستان میں ہوتی تو پھر یہ سوچئے خاتون کا کیا حال ہو جاتا۔ واہ واہ۔ اور مہینے میں ہمیں ملتی ہیں 12 چھٹیاں اکثر، ہماری قوم ہر تعطیل پر دن رات سوتی ہے، ہماری قوم ہر تعطیل پر دن رات سوتی ہے، حکومت خود تو دیتی ہے ہمیں ہر روز کی چھٹی، اور اس کے بعد جب بڑھ جائے آبادی تو روتی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ حکومت خود تو دیتی ہے ہمیں ہر روز کی چھٹی، اور اس کے بعد جب بڑھ جائے آبادی تو روتی ہے۔ وہ نازنی بھی سیاسی شعور رکھتی ہے، اسے اسیر کیا اور اس کو چھوڑ دیا، اسے اسیر کیا اور اس کو چھوڑ دیا، جواب عرض تمنا پہ اس پری وش نے ہمارے دل کو اسمبلی سمجھ کے توڑ دیا، واہ واہ، ہمارے دل کو اسمبلی سمجھ کے توڑ دیا، اور تم رکھ سکے نہ پاس ذرا اپنے قول کا، اس بار بھی بدل گئے ہر بار کی طرح، واہ، وعدہ کیا تھا پارک میں آنے کا پر نہ آئے، جھوٹے ہو تم بھی شام کے اخبار بہت کی اچھے، طرح، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ۔ وعدہ کیا تھا پارک میں آنے کا پر نہ آئے، جھوٹے ہو تم بھی شام کے اخبار کی طرح، کبھی تھپڑ کی صورت میں کبھی دھونسے کی صورت میں، ہمیشہ شوہروں کی سمت بالنگ فاسٹ کرتی ہے، ہمیشہ شوہروں کی سمت بالنگ فاسٹ کرتی ہے، سرے شوہر وہ اینٹینا ہے جس سے بیویاں اکثر ڈرامے اپنی شہزوری کے ٹیلی کاسٹ کرتی ہیں، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ سرے شوہر وہ اینٹینا ہے جس سے بیویاں اکثر ڈرامے اپنی شہزوری کے ٹیلی کاسٹ کرتی ہیں، نہ موسیقی نہ لٹریچر نہ مذہب، مثالی حسن انسانی غذا ہے، حقیقت یہ ہے اب روحانی بانوں مسلمانوں کی روحانی غذا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، نہ موسیقی نہ لٹریچر نہ مذہب، واہ واہ۔ مثالی حسن انسانی غذا ہے، حقیقت یہ ہے اب روحانی بانوں مسلمانوں کی روحانی غذا ہے۔ یہ ایک نظم پیش کرتا ہوں، یہ پچھلی مرتبہ جب ہم یہاں آئے تھے اس مشاعرے میں زندہ دلانے دبئی کے، تو واپسی پر یہ رپورٹ کی صورت میں لکھی تھی، جو کچھ بھی یہاں پہ واقعات پیش آئے منظوم رپورٹ ہے یہ، کہ نہ تھا اتنا ادب میں احترام شارجہ پہلے، واہ، نہ تھا اتنا ادب میں احترام شارجہ پہلے، مگر اب شعر پڑھنے کو سمندر پار جا پہلے، بہت اچھا،
मगर अब शेर पढ़ने को समंदर पार जा पहले, फिगारो कासमियों खालिद इरफान जाते हैं, गजल पढ़ने अबू धाबी दुबई अजमान जाते हैं। वाह वाह वाह। गजल पढ़ने अबू धाबी दुबई अजमान जाते हैं, बाएज़ादे फिगार इस बज़्म में फनकार पहुँचे थे, ये शायर दाद की खातिर समंदर पार पहुँचे थे। ये शायर दाद की खातिर समंदर पार पहुँचे थे, ज़मीरे जाफरी ओ शाहिदो मसूद पहुँचे थे, मुसाफिर तंज के बर मंजिले मकसूद पहुँचे थे रब्ते खास माबैने कराची शारजा रागिब, थे रब्ते खास माबैने कराची शारजा रागिब, के हैं शेरी हुकूमत के वजीर खारजा रागिब, के हैं शेरी हुकूमत के वजीर खारजा रागिब। एयरपोर्ट आए थे चलकर जनाबे डॉक्टर जैदी, एयरपोर्ट आए थे चलकर जनाबे डॉक्टर जैदी, कहाँ मैं और कहाँ इज्जत माबे डॉक्टर जैदी। वाह वाह, बहुत अच्छे। कहाँ मैं और कहाँ इज्जत माबे डॉक्टर जैदी, दुबई में चार जानिब रोशनी मालूम होती थी, वहाँ तो जिंदगी भी जिंदगी मालूम होती थी। वाह वाह वाह। वहाँ तो जिंदगी भी जिंदगी मालूम होती थी, वहाँ फुटपाथ पर कोई तिजारत ही नहीं करता, वहाँ कानून मुजरिम से रियायत ही नहीं करता, वहाँ शेरो अदब लोहो कलम का बोल बाला है, बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला है। कुछ ऐसे भी मकाम आए जहाँ पहले तो खाना था, फिर उसके बाद सारे शायरों को मिलके गाना था। वाह 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 वाह। कुछ ऐसे भी मकाम आए जहाँ पहले तो खाना था, फिर उसके बाद सारे शायरों को मिलके गाना था, वहाँ दादे सुखन खुद शेर का मफहूम होती थी, वहाँ हूटिंग भी आधी गजल मालूम होती थी, वहाँ हूटिंग भी आधी गजल मालूम होती थी। हजारों नाज़रीन इस खेल के मैदान में आए थे, कुछ अहले ज़ौक़ इस महफिल में बिस्तर साथ लाए थे, कुछ अहले ज़ौक़ इस महफिल में बिस्तर साथ लाए थे, वहाँ रागिब ने इतने फिलबदी अशार फेंके थे, वहाँ रागिब ने इतने फिलबदी अशार फेंके थे, इधर दो चार फेंके थे, उधर दो चार फेंके थे, इधर दो चार फेंके थे, उधर दो चार फेंके थे। इस इजलासे अदब के मुंतजिम थे डॉक्टर जैदी, अदब की फिल्म के हीरो सुखन की जुल्फ के कैदी, अदब की फिल्म के हीरो सुखन की जुल्फ के कैदी। मिसिज जैदी भी अब फसले अदब की काश करती है, बहुत अच्छे। मिसिज जैदी भी अब फसले अदब की काश करती हैं, वगरना बीवियां कब शायरी बर्दाश्त करती हैं। बहुत अच्छे। मिसिज जैदी भी अब फसले अदब की काश करती हैं, वगरना बीवियां कब शायरी बर्दाश्त करती हैं। दुबई में डॉक्टर फारूक भी हैं शायरे मुखलिस, के जिनसे फैज़ पाते हैं सभी मेरी तरह मुफलिस, कि जिनसे फैज़ पाते हैं सभी मेरी तरह मुफलिस। यहाँ शेख इश्तियाक ऐसी अदाए खास रखते हैं, कम अज कम 8-10 शायर तो अपने पास रखते हैं, कम अज कम 8-10 शायर तो अपने पास रखते हैं। ज़हूर इस्लाम की चाहत वफा इजहार हैदर की, ज़हूर इस्लाम की चाहत वफा इजहार हैदर की, अबू धाबी में चलती है हवा इजहार हैदर की। वाह वाह।
बहुत अच्छे। ज़हूर इस्लाम की चाहत वफा इजहार हैदर की, अबू धाबी में चलती है हवा इजहार हैदर की। इन्हीं अहबाब ने फरसूदगी के पेड़ उखाड़े हैं, मिजाहो तंज के झंडे अबू धाबी में गाड़े हैं। यहाँ अब्दुल हफीजो कुर्बते गफ्फार असद भी है, हुई है सबको बदहजमी डिनर की कोई हद भी है। यहाँ मंसूर जावेदो हबीबे दिलरुबा भी हैं, यहाँ मुस्लिम शमीम इस काफिले के रहनुमा भी हैं। मिजाहो तंज की टीमें जो दो मुल्कों से आई थी, हिटें दोनों ही मुल्कों के फरीकों ने लगाई थी। मिजाहो तंज के 12 प्लेयर इस टीम में जम थे। आखिरी शेर है कि मिजाहो तंज के 12 प्लेयर इस टीम में जम थे, और इनमें 12वें की हैसियत से इस प्लेयर हम थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरात, आपके दाद देने का अंदाज वाकई बड़ा खूबसूरत है। आप अच्छे शेरों पे दाद देते हैं, और मैं समझता हूं कि शेर समझकर ही दाद देते हैं आप। ये थे नौजवान शायर जनाब खालिद इरफान। अब मैं हिंदुस्तान से, हैदराबाद दक्कन से तशरीफ लाए हुए हमारे मोहतरम शायर, हमारे मोहतरम दोस्त, जिंदा दिलाने दक्कन के नायब सदर, मैं या वो, अच्छा वो, हमें आपकी बेकरारी का अंदाजा है, बल्कि मैं समझता हूं कि आप जितना इंतजार करेंगे आप उतने ज्यादा लुत्फानंदोज होंगे। नहीं, मैं अन्ना भी नहीं गा, अन्ना गुनाहगार ने जरूर समझे यार। उनका शेर है जनाब मुस्तफा अली बेग का, हम आशिकी में इश्क कायल नहीं मगर उनका क्लासमेट मेरा सन है तो क्या करूं, सन है क्या करूं। जनाब मुस्तफा अली बेग हैदराबाद दक्कन से तशरीफ लाए हैं। तशरीफ लाइए जनाब। हाज़रीन, जनाब मुस्तफा अली बेग। मैं अपनी शायरी में अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। खत्म लफ्ज़ फरमाइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इतना बता दे मेरे यार, इतना बता दे मेरे यार, सारे सितारे उनकी किस्मत, सारे सितारे उनकी किस्मत, अपना सितारा क्यों दिलदार। वाह वाह। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इतना बता दे मेरे यार, सारे सितारे उनकी किस्मत, अपना सितारा क्यों गुमदार। बहुत अच्छे साहब, दुबई से जो लोग हिंदुस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, जो कुंवारे नौजवान, वो क्या डिमांड करते हैं, उसमें खत्म रफमाई इस ताल्लुक से उसको माने डिमांड, मुझको डॉरी में, यानी जहाज में, मुझको डॉरी में फ्रिज और डिनर सेट दे दो, मुझको डॉरी में फ्रिज और डिनर सेट दे दो, 7 बंगले के 1.25 लाख रुपए नेट दे दो। आप डेफिनेटली दिलवाएंगे नया वीसीआर, आप डेफिनेटली दिलाएंगे नया वीसीआर। फादर, मुझे एडवांस में कैसेट दे दो। वाह। बदल के चंद शेर में फरमाइए, जहाँ तो नहीं है जो कुछ है, थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल मैंने इसको इंक्लूड किया है, बर्दाश्त कर लीजिए जी। फरमाइए, कल सुनाया था, पसंद की गई थी। मोहब्बत में अगर, मोहब्बत में अगर पैदा हो टेंशन, टेंशन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अक्सर टूट जाता है कनेक्शन, कनेक्शन। दूसरा मतलब कल नहीं सुना था, सुनाइए। करे जब आप अपनी
ایگزیبیشن کریں جب آپ اپنی ایگزیبیشن ہمیں بھی دیجیے گا انویٹیشن کیا ادھر ہیٹر کے جیسا عشق میرا ادھر ہیٹر کے جیسا عشق میرا ادھر جذبات کا ریفریجریشن فرمائیے بھلا کیا پیجی ہو اردو زبان کی بھلا کیا پیجی ہو اردو زبان کی کہ ایوری ورڈ ہیز این انسپریشن گدا کہہ لیجیے آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ گدا کہہ لیجیے آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ مگر ظاہر نہ ہو اپنا ریلیشن بہت اچھے گدا کہہ لیجیے آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ مگر ظاہر نہ ہو اپنا ریلیشن اچھا میں تو چاہوں گا کرپشن کرنے والے کر رہے ہیں کرپشن کرنے والے کر رہے ہیں برائے نام ہے اینٹی کرپشن سگے لیلا کی شہرت تو بہت ہے سگے لیلا کی شہرت تو بہت ہے مگر وہ ہام تھا یا السیشن تو جاؤں گا شیخ صاحب تو جاؤں گا بھلا کیسے چلے ورچو کی سانسیں بھلا کیسے چلے ورچو کی سانسیں کہ اب ساری فضا میں ہے پولوشن میں تھوڑا فرقہ دیکھتا ہوں ایک حقیقت ہے یہ اس کے تعلق سے شیئر کیا ہے ذرا سی بات ہے او گاڈ کر دے ذرا سی بات ہے او گاڈ کر دے میری آنکھوں میں تھوڑا سا کریکشن محبت میں اگر پیدا ہو ٹینشن تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے کنیکشن بہت اچھے میری پسند کی چیز سناؤں گا صاحب میری پسند وہ بے وفا تھے راہ کی ٹرننگ میں رہ گئے وہ بے وفا تھے راہ کی ٹرننگ میں رہ گئے اکیلے لائف کی برننگ میں رہ گئے ہم تو اکیلے لائف کی جب تھے جوان تو دوڑتے پھرتے تھے رات بھر بولے صاحب پہنچ جاؤں گا بولے صاحب کے لیے جب تھے جوان تو دوڑتے
پھرتے تھے رات بھر بوڑھے ہوئے تو صبح کی واقع ہے واہ واہ توجہ سامش ہوتے یا کام نکلا کرتے ہیں سب بیک ڈور سے سب بیک ڈور سے دیوانے میں ڈور کی واچنگ میں رہ گئے دیوانے میں ڈور کی واچنگ میں رہ گئے اور کیا صبح کی تو ٹرین عشق کی منزل سے جا لگی صبح کی تو ٹرین عشق کی منزل سے جا لگی ہم انتظار یار کی شنٹنگ میں ہے ہم انتظار یار کی شنٹنگ میں ہے آخری سے کیا کہ جتنے سبارڈینیٹ تھے سب باس بن گئے جتنے سبارڈینیٹ تھے سب باس بن گئے افسوس ہم بیچارے ہی پینڈنگ میں ہے واہ 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 یہ تھے جناب حیدرآباد دکن سے تشریف لائے ہوئے محترم شاعر جناب مصطفیٰ علی بیگ. حضرات آپ کو 1-2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. ہمارے سفیر محترم محبتوں کا شہر ہے تو حضرات بات ہو رہی تھی حیدرآباد دکن کی تو اب حیدرآباد دکن سے چلتے ہیں ضلع بجنور. میں دراصل اپنے دوست حمایت اللہ صاحب کو بلانا چاہتا تھا وہ اس وقت چائے نوش فرما رہے ہیں. اتنی دیر میں اپنے بزرگ شاعر محترم شاعر ایک زمانہ تھا کہ یہ محترم شاعر مشاعرے لوٹا کرتے تھے. مجھے مشاعرے لوٹنے میں ایک بات یاد آئی کہ مصطفیٰ حسین ہندوستان کے بہت بڑے مزاح نگار ہیں. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں دلاور فگار مشاعرہ لوٹ رہے تھے اور پولیس تماشا دیکھ رہی تھی. تو میں جس شاعر کو بلانے والا ہوں یہ کسی زمانے میں اپنی جوانی میں مشاعرے لوٹا کرتے تھے اور لوگ ہمہ تنگوش ہو کے ان کو سنا کرتے تھے. آج بھی یہی کیفیت ہے. ضلع بجنور سہارا سے تشریف لائے ہیں حضرت ہلال سہاروی. وہ جناب اتنا کچا بھی نہیں ہے. اب بلال صاحب چائے پینے لگے ہیں تو اس لیے اب میں اپنے محترم دوست جنہوں نے وہاں طنز و مزاح کی محفلیں سجا رکھی ہیں میں ایک بار ان کے پاس ان کا مہمان بن کر وہاں رہا. ان کی محبتیں آج تک مجھے یاد ہے. یہ بڑے محبتوں کے لوگ ہیں. پاکستان تشریف لاتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں. آج یہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں دکنی زبان کے بہت بڑے شاعر جناب حمایت اللہ. میں دکنی زبان میں شاعری کرتا ہوں. سب سے پہلے چوے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خطاط. پہلے خطے کا عنوان ہے مغرور انگلینڈ ریٹرن سے. اور کتنا نزدیک سنائی دے رہا ہے نا سر؟ حضرات ان کا کلام شروع کرنے سے پہلے میں ان کا شعر آپ کو سنا دوں.
کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریب سے پہلے یہ پوچھے میزباں تجھ سے بتا تیری غذا کیا ہے. تو پہلا خطا ہے سب آواز. آواز کا کیا ہو میری ہے کیا یہی دے دیے. سب خطے کا عنوان ہے مغرور انگلینڈ ریٹرن سے. تکبر کی ٹوٹنگی ڈور یہ جھولے کو مت جھولو. یہ دنیا 4 دن کی ہے تمہیں اٹھتے پہ مت پھولو. جو تم انگلینڈ ریٹرن ہوئیں گے تو ہندیوں کا ایکو بل کھا رہے ہیں. جو تم انگلینڈ ریٹرن ہوئیں گے تو ہندیوں کا ایکو بل کھا رہے ہیں. کرنگا ورلڈ ریٹرن اللہ تمہارے کنویں مت بھولو. سب تو دھندے کر لیا ہو یا آخری کر رہا ہو حضرت. بس پلک جھپکے تلک کا لکھپتی بن رہا ہو حضرت. کیا سقدم ہے انہوں مرنا کہ تو مرتے اس نہیں. لائف انشورنس کرا کو ساس کا بیٹھو حضرت. مرشد تمہیں نماز پڑھے کس کے واسطے؟ دنیا کے واسطے پڑھے, مطلب کے واسطے. اللہ کے واسطے پڑھو بولے تو کیا جی تم حوروں کے واسطے پڑھے, جنت کے واسطے. مرشد تمہیں تو بہت بھی بہت اس مزے میں ہے یا 4 جوڑواں ہے وہاں حورا نفے میں ہے. واہ آپریشن عنوان سب شودی جی میں مریض سو رہا تھا. جب وہ جاگا تو پڑوس کے بیڈ سے مریض غائب تھا. تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب میرے بازو کا آدمی کہاں گیا؟ آپریشن تھا کہتے. کیا آپریشن ہو گیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپریشن بہت محنت سے کرے اس کا ہمیں. آپریشن بہت محنت سے کرے اس کا ہمیں. آپریشن کامیابش تھا مگر ان مر گیا. آپریشن بہت محنت سے کرے اس کا ہمیں. آپریشن کامیابش تھا مگر ان مر گیا. کل تمہارا آپریشن ہے, کل تمہارا آپریشن ہے, تمہیں تیار ہو. اتنا سننا تھا کہ پیشنٹ سانس لینا بھول گیا. ایک اور خطا سنیے گا کہ زندگی اپنی تو نہیں ہے دل سے. قسمتاں کہاں سے بدلتے ہیں دل سے. میری قسمت کو لکھا سو والا کالے کاغذ میں لکھا پینسل سے. سوال اپنا بھی پورا ہوگا کیا ہے کہ کیا نہیں کی. یہ بندے کو کبھی سکھ ہوگا کیا ہے کہ کیا نہیں کی. ارے اللہ تو معشوقہ کو دنیا میں چھڑا ڈالا, مرے بادی سے حورا دیں گا کیا ہے کیا نہیں. سب یہ موت کے تعلق سے 4 لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پہلے بلڈنگ کانٹریکٹر نے کہا کہ زندگی کے بلڈنگاں سب سانس کے پلر پہ ہے. زندگی کے بلڈنگاں سب سانس کے پلر پہ ہے. سانس کا پلر گرا تو بس سمجھ لو موت ہے. بنڈی راج سے پوچھا گیا تو اس نے کہا دھڑ ہے بنڈی زندگی کی, بیل اس کی بیل پٹی. اس کے بعد
ایک فلاسفر سے کہا تو پوچھا گیا تو اس نے کہا زندگی کی ایک بڑی لمبی سڑک کو چل کے جب کوئی سو کے نہیں اٹھا تو بس سمجھ لو موت ہے. آخری صاحب بولے, حکیم صاحب بولے, حافظہ کمزور مت رکھ لو کرو اس کا علاج. حافظہ کمزور مت رکھ لو کرو اس کا علاج. سانس لیتے رہے تو زندہ, بھولتے رہے تو موت ہے. صاحب سیما اکبر آبادی کا ایک شعر ہے, یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی. اس پہ ایک پیروڈی ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی. سمجھ میں صاف نہیں آیا تو پوچھا شاخ گل کیا ہے. یہ گل بوسی بولے تو کیا, خرید آشیاں کیا ہے. تو بولے شاخ گل بولے تو پھولوں کی دغالی ہے. یہ گل بوسی بولے تو پیار پھولوں سے ٹرولی ہے. خرید آشیاں کا بھی انہوں مطلب بتا ڈالے, زبردستی یہ منہ بند تھا سو وہ منہ کو کھلا ڈالے. ارے کیا شاعری ہے دیکھ رہے ہیں, وہ وارے وارے واہ, ادھر لوگاں بھی واہ واہ بول رہے ہیں, وہ وارے وارے واہ. جدھر نیولا ہے وہاں پہ سانپ رہنا بہت مشکل ہے. جدھر نیولا ہے وہاں پہ سانپ رہنا بہت مشکل ہے. چمن نہیں سو جگہ بلبل کا رہنا بہت مشکل ہے. چمن نہیں سو جگہ, چمن نہیں سو جگہ بلبل کا رہنا بہت مشکل ہے. جدھر گل ہے ادھر بلبل بھی رہتے, ان کے گھر رہتے. جدھر بھی چاندنی رہتی چکوراں بھی ادھر رہتے. یہ چمن نہیں سو جگہ پہ گھر بنایا کون ہولا تھا. چمن نہیں سو جگہ پہ گھر بنایا کون ہولا تھا. وہ بلبل تھا کیا کوا تھا, وہ بجو تھا کیا کولا تھا. چلو پتجھڑ کا موسم ہوگا یہ مان لیتا ہوں میں, خزاں ہوں گی, چمن برباد ہوگا مان لیتا ہوں میں. خزاں میں پھر یہ شاخ گل کدھر سے کون لایا رے. خزاں میں پھر یہ شاخ گل کدھر سے کون لایا رے. لوٹیوں کی ڈبا کو پھترے پانی پہ پرایا رے. سنو میں خیس کو ہر چیز میں لیلا نظر آئی, مگر ڈالا انہیں جاندی اسے لیلا نظر آئی. تو ہونا ان بھی شاخ گل کا دیوانہ زمانے سے, جبھی کوئی شاخ گل سکی بغالی پہ نظر آئی. اب شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زباں رکھنے پہ بحث ہے. شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زباں رکھنے پہ بحث ہے کہ نہ کانوں سے کوئی دیکھا نہ آنکھوں سے کوئی سنتا. نہ کانوں سے کوئی دیکھا نہ آنکھوں سے کوئی سنتا. یہ گلبوسی میں بوسا ہے تو بوسا ہو اور ہوتا. انہیں تو شوق گلبوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھنا, کیا اس کے ہوٹ پھٹ گئے تھے جو کانٹوں پہ زباں رکھنا. نہ کانوں سے کوئی دیکھا نہ آنکھوں سے کوئی سنتا. یہ گلبوسی میں بوسا ہے تو بوسا ہوٹ سے ہوتا. انہیں تو شوق گلبوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھنا, کیا اس کے ہوٹ پھٹ گئے تھے جو کانٹوں پہ زباں رکھ رہا. زباں سے چاٹتے چکتے مزاح اور منہ چڑاتے ہیں, حکم دیتے زباں سے ہر اسی سے گر گراتے ہیں. انہیں تو شوق گلبوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھ رہا, کیا اس کے ہوٹ پھٹ گئے تھے جو کانٹوں پہ زباں رکھ رہا. زباں کا لفظ رکھنا ہے تو رکھ لو, اپنا کیا جاتا. زباں کا لفظ رکھنا ہے تو رکھ لو, اپنا کیا جاتا. رکھے تو یوں رکھو شعر کو مطلب بھی صاف آتا. یہ کس نے شاخ گل لا کر خریدے آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل چاٹی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ تھے جناب ہمارے محترم شاعر جناب حمایت اللہ. حضرات اس سے پہلے حضرت سے ہلال صاحب کو دعوت دی گئی تھی, وہ باہر تشریف لے گئے تھے, اب وہ واپس آ گئے ہیں. مجھے اس پر ایک پیروڈی یاد آئی کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ, محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو میں حضرت ہلال سے حاضر کا تعارف کرا رہا تھا کہ ضلع بجنور سے تشریف لائے ہیں.
اپنی جوانی کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی یہ ہندوستان بھر میں مشاعرے پڑھتے تھے، سیاسی شاعری کرتے تھے، مشاعرے لوٹتے تھے اور بڑی بہادری سے یہ اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ ماشاءاللہ جوان ہے شاعری کے حوالے سے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حضرت بلال سہاروی۔ حضرات، میں حاضر ہوں بغیر کسی تمہید کے ایک نظم آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد آپ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ اور وہ نظم یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بار جب میں بامبے گیا تو ہاں مجھے حادثہ پیش آیا تھا۔ میں نے اسے نظم میں کہا ہے، آپ ملاحظہ کیجیے کہ بمبئی میں سب سے پہلے میں نے جب رکھا قدم، بمبئی میں سب سے پہلے میں نے جب رکھا قدم، دیکھ کے حیران تھا اس شہر حسین کے پیچ و خم، ایسا البیلا کہ تھا ہر چیز میں ایک باک پن، جیسے سنتا تھا کہ ہے وہ شہر شہروں کی دلہن، سب تماشائی ملے اپنا نہ بیگانہ کوئی، یوں ہوا محسوس جیسے آئینہ خانہ کوئی، یوں ہوا محسوس جیسے آئینہ خانہ کوئی، اس طرح بے چین تھی ہر شے سنورنے کے لیے، جیسے پیدا ہی نہیں ہوتی ہے مرنے کے لیے، جیسے پیدا ہی نہیں ہوتی ہے مرنے کے لیے۔ نظم دیکھیے یہاں سے کہ دوسرے دن ایک لوکل بس میں بیٹھا جان کر، دوسرے دن ایک لوکل بس میں بیٹھا جان کر، میں بھی دیکھوں زندگی مصروف تر ہے کس قدر، بس ذرا بیٹھا ہی تھا، بس ذرا بیٹھا ہی تھا کہ ہو گئی حیران نظر، ایک میڈم ڈھنگ سے آ بیٹھی برابر سیٹ پر، ایک میڈم ڈھنگ سے آ بیٹھی برابر سیٹ پر، ایسی خوشبو کی لپٹ آئی کہ نشہ ہو گیا، مجھ کو جس اسٹاپ پہ رکنا تھا اس پر سو گیا، ایسی خوشبو کی لپٹ آئی کہ نشہ ہو گیا، مجھ کو جس اسٹاپ پہ رکنا تھا اس پر سو گیا، پھر ذرا جاگا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی مستقل، ساری بس میں پھر وہی خوشبو بسی تھی مستقل، ایک نازک پرس بھی رکھے ہوئے تھی ساتھ میں، جیسے اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں، جیسے اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں، بار بار اس کو نچاتی تھی، عجب انداز سے بے سبب ہی مسکراتی تھی، عجب انداز سے، میں بھی تو روزے ازل سے تھا پرستار جمال، میں بھی تو روزے ازل سے تھا پرستار جمال، ایک دل میں سینکڑوں آتے تھے رہ رہ کے خیال، اتنی قربت اور اس انداز سے وہ ہم سفر، میں بھی ہوں اولاد آدم جس کو کہتے ہیں بشر، اس نے پھر ایک خط نکالا، غور سے پڑھنے لگی، جیسے اس نے پھر ایک خط نکالا، غور سے پڑھنے لگی، جیسے اس کے دل کی دھڑکن دفتن بڑھنے لگی، پڑھتے پڑھتے خط کو بس رونے لگی زارو قطار، جانے اس میں کیا لکھا تھا، ہو گئی جو بے قرار، میں حیرت تھا جو ایک منظر نظر آیا نیا، میں جسے جانے غزل سمجھا تھا نکلی مرثیہ، میں جسے جانے غزل سمجھا تھا نکلی مرثیہ، جب بہے آنسو تو اس چہرے کی رنگت دھل گئی، جوڑا کچھ سرکا تو بالوں کی سفیدی کھل گئی، اس کا کاجل اس کی آنکھوں
گھڑی دھونے لگی، زرد ہونٹوں پر لپسٹک پھوٹ کر رونے لگی، جھری آوازیں نظر آنے لگی رخسار کی، کچھ حقیقت ہی نہ نکلی ریت کی دیوار کی، کچھ حقیقت ہی نہ نکلی ریت کی دیوار کی۔ میں خجل تھا کس تصور کو لیے بیٹھا تھا میں خجل تھا کس تصور کو لیے بیٹھا تھا میں، ہائے یہ بوڑھی ہے اس کو دل دیے بیٹھا تھا میں، ہائے یہ بوڑھی ہے اس کو دل دیے بیٹھا تھا میں، یہ بڑھاپا اور یہ میک اپ خدا کی تم پہ مار، اے بڑی بھی کس لیے سوجھا تھا یہ تم کو سنگار، یوں لگی کہنے کے بیٹے اے بڑی بھی کس لیے سوجھا تھا یہ تم کو سنگار، یوں لگی کہنے کے بیٹے تجھ کو کیا اس کی خبر، آج کی دنیا میں انسان پر نہیں کرتے نظر، جوہر انسانیت کی قدر و قیمت اب کہاں، صرف یہ دنیا نمائش ہے حقیقت اب کہاں، میرا یہ میک اپ نہ تھا رنگے طبیعت کے لیے، میں نے یہ ارتھی سجائی تھی ضرورت کے لیے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ یہ تھے بجنور ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے محترم شاعر حضرت ہلال شہاروی۔ حضرات اب آپ کے مطالبے جو ہے وہ قریب قریب میں اس تک پہنچ رہا ہوں۔